بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، یہ مہینہ جو چل رہا ہے ذی الحجہ کا مہینہ ہے، سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ لاکھوں بندے ہیں جو آج میدان عرفات میں جمع ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ دن بھر جمع ہوں گے، اور پھر اسی طریقے سے وقوف عرفہ جب ہو جائے گا تو اس صورت میں ان کا شمار حجاج کرام میں ہو جاتا ہے، جو اہم ترین یعنی اس کا ایک فریضہ ہے وقوف عرفہ جسے کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار وہاں پر جانا نصیب فرمائے، اور جو لوگ وہاں پر اس سال گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی جملہ عبادات کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم بزرگوں دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ بات ہے قربانی کے تعلق سے ہے، عید الاضحیٰ کے تعلق سے ہے، اور اسی طریقے بہت ساری وہ باتیں ہیں جو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے تاکہ ہمارا عمل اس کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق ہو، تبھی جا کر ہم اس صورت میں یعنی ہم اس کے مستحق ہو سکتے ہیں، یعنی اجر و ثواب کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے ہم اسی وقت ہم مستحق ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، متعدد جگہوں پر ذکر فرمایا ہے، اور یہ جو قربانی جو کی جاتی ہے، جیسا کہ حضرات صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا تھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری قربانیاں کیا چیز ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کیا، انہوں نے پوچھا کہ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، تو اے اللہ کے رسول ہم کو آخر اس پر کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنۃ، کہ ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ بعض جانور وہ ہوتے ہیں کہ جن کے جسم پر بجائے بال ہونے کے باریک باریک رواں ہوتا ہے، تو اس تعلق سے کیا ہے؟ نکل لیتے تھا نا دوسرا بڑے والے ڈبے میں جیسا، ہاں مائک دوسرا نکلنا ہے کیا؟ ٹھیک۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ بعض جانور وہ ہوتے ہیں کہ جن کے جسم پر اون ہوا کرتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، کہ ہر اون کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری امت مسلمہ کے اوپر واجب فرمائی، لازم فرمائی۔ واجب اور لازم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص باوجود حیثیت ہونے کے ادا اگر نہیں کرے گا تو اس صورت میں وہ گناہگار ہوگا۔ جس طریقے سے واجب الوتر نماز کو پڑھنا ضروری ہے، آیت سجدہ کی تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرنا ضروری ہے،
ایسے ہی جس شخص کی کھیتی باڑی ہو اور جو کچھ اناج نکل آئے تو اس صورت میں اس میں سے 10واں حصہ ادا کرنا، جس کو عشر کہا جاتا ہے، یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے عید الفطر کے روز صدقہ فطر کا ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ تو یہی حال قربانی کا بھی ہے، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں ہم کہ آج کے زمانے میں 30 سے 32، لیکن موٹا حساب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 30,000 روپیے اگر موجود ہوں، 30,000 روپیے کا وہ شخص مالک ہے، اور اس کو مکمل اس کے اوپر اختیار ہے کہ چاہے وہ اپنے 30,000 روپیے کو کسی غریب کو صدقہ کر دے، کسی مسجد میں دے دے، کسی کو عطیے کے طور پر دے دے، ہدیے کے طور پر دے دے، اپنے استعمال میں لے لے، جو چاہے کرے، اس سے کوئی باز پرس کرنے والا نہ ہو، تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ یہ شخص صاحب نصاب ہے، مالک نصاب ہے۔ اب جب یہ مالک نصاب ہے تو چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بالغ ہونا یہ ضروری ہے۔ نابالغ بچوں اور بچوں کی ملکیت میں اگر ماں باپ نے اگر اتنا مال رکھا، اگر روپیہ پیسہ رکھا، تو اس صورت میں وہ قربانی واجب نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی بھی بچہ اس وقت تک شریعت کے احکامات کا پابند اور مکلف نہیں ہوتا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور اس کی عمر، آخری عمر اس کی بتلائی گئی ہے 15 سال۔ اب 15 سال جیسے ہی ہو جائیں گے، اس کی ملکیت میں جب یہ روپیہ پیسہ یا 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا اگر ہوگا اگر کسی کے پاس، تو اس صورت میں اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو ایک بات ذہن میں رکھی جائے کہ جن لوگوں کے پاس 30,000 روپیے موجود ہوں، اور ان 3 دنوں کے اندر کبھی بھی اگر وہ صاحب نصاب بن جائے، چاہے وہ 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو، اور 12 تاریخ کو سورج کے ڈوبنے سے پہلے بھی اگر کوئی شخص صاحب نصاب بن جاتا ہے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے، مثلا سورج ڈوبنے کے لیے 2 منٹ باقی رہ گئے، 5 منٹ باقی رہ گئے، جس طریقے سے آج کل 7:06 کے اوپر سورج ڈوب رہا ہے، اگر کسی شخص کی ملکیت میں 7:05 یا 6 پر اتنی رقم آ جاتی ہے جو نصاب کے برابر ہیں، ایسا ہو سکتا ہے اس لیے کہ اس شخص نے اپنی موٹر سائیکل بیچ دیا، یا خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو گیا جس کی وجہ سے اس وراثت میں اتنے پیسے مل گئے، یہ جو بھی شکل ہو سکتی ہے، کسی بھی حلال اور جائز طریقے سے جب اس کے پاس اتنی رقم جب آ جائے گی، اب اس صورت میں اس کے لیے قربانی کا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں کہ ان 3 ایام کے اندر، ان 3 دنوں کے اندر اگر کسی شخص کے پاس 30,000 روپے آ جائیں، اور یہ 30,000 روپے نصاب ہے، چاندی کا نصاب ہے یہ، تو اتنے پیسے کسی بھی حلال اور جائز طریقے سے آ جائیں، اب اس کے لیے قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے، اور یہ بڑی پیاری عبادت ہے، بڑی خوشگوار عبادت ہے۔ ویسے ہر عبادت اچھی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے مہربان اپنے بندوں کے اوپر ہو جاتے ہیں، بڑے مہربان ہوتے ہیں، اتنا زیادہ مہربان ہوتے ہیں کہ قربانی کے جانور پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا گیا، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، کہ قیامت کے روز جب قربانی کا جانور جب میدان حشر میں زندہ کر کے لائے جائے گا، تو وہ اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اور اپنے سینگوں کے ساتھ وہ آئے گا، بال، کھر اور سینگ، یعنی کوئی بھی چیز قربانی کے جانور کی ضائع نہیں ہونے والی ہے، کوئی ضائع نہیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے جانور پر جتنے بال ہیں اس کے مطابق نیکیاں تو دیں گے ہی دیں گے۔ جزاک۔ تو قربانی کے جانور پر جتنے بال ہیں اس کے مطابق تو نیکیاں ملنا ہی ملنا ہے۔ اب قربانی کے جانور کے سر پر سینگ بھی ہے، اب وہ 2 نیکیاں اور مل جائیں گی تعداد کے اعتبار سے۔
اور اسی طریقے سے وزن کے اعتبار سے کوئی بھی جانور جو ہوگا اس کے پیر یقیناً ہوں گے، اب اس کے جو کھر ہیں اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ ہم جس کو استعمال کرتے ہیں، پائے جو کھائے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر جو کھر کے اوپر جو ہڈی سی جو بنی ہوئی ہوتی ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے، لیکن قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو کہ جس نے انتہائی اخلاص سے قربانی کیا ہے، اخلاص کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا مقصد ہے اور سنت کو ادا کرنا یہ مقصد ہے، گوشت کھانا مقصد نہیں۔ الحمدللہ ویسے ایمان والوں کا جو بھی عمل ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کے مطابق ہوتا، لیکن بعض مرتبہ شیطان دل کے اندر وسوسہ ڈال دیتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ جب یہ خیال آئے کہ چلو ٹھیک ہے قربانی کر لیں گے، روز تو گوشت لے کر آتے ہیں، اگلے 8-15 دن تک گوشت لانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اگر یہ جذبہ شامل ہو جائے اور اسی کے تحت اگر کوئی شخص کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس وہ قربانی قبول نہیں۔ خالی یہ خیال آ جائے شیطان کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے، تو یہ خیال کا آنا ہی کوئی بری بات نہیں ہے۔ انسان کا ایک دماغ ہے، اس میں اچھے بھی خیالات آئیں گے اور برے بھی خیالات آئیں گے، یہ آتے رہیں گے خیالات، لیکن اس کے تحت کوئی کام کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ خیالات آئیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ اسے پڑھ لینا چاہیے۔ خیالات آئیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسے پڑھ لینا چاہیے۔ خیالات آئیں گے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان صورتوں کو پڑھ لینا چاہیے۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا، وہ خیالات چھٹنا اور کٹنا شروع ہو جائیں گے۔ شیطان دیکھے گا کہ میں نے اس کے دل میں بات ڈالا لیکن میری دال یہاں نہیں گل رہی ہے۔ کیا نہیں ہو رہی ہے؟ میری دال یہاں نہیں گل رہی، لہذا کہے گا بھائی اس شخص کے پیچھے محنت کرنا بیکار ہے، چلو کسی اور پاس جائیں گے۔ تو اپنے پاس سے اس کو بھگانے کا ہے، اس کو اعوذ باللہ پڑھ کر، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ان صورتوں کے پڑھنے سے یہ خیالات انسان کے دل سے کٹ جاتے ہیں، چھٹ جاتے ہیں۔ آئیں گے خیالات اور بار بار آئیں گے، لیکن ہم بھی ڈنڈا لے کر بیٹھنا اس کو مارنے کے لیے۔ ڈنڈا کون سا ہے؟ یہی ہے، اعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، جس کو معوذتین کہا جاتا ہے، یہ لے کے بیٹھنا۔ جب وہ دیکھیں گا کہ ہاتھ میں ڈنڈا ہی دکھ رہا ہے، اس کے زبان کے اوپر ہے، تو ہمیشہ یہ صورتوں کا ورد رہتا ہے، لہٰذا وہ کہیں اور جائے گا، جا کر یہ نہیں پریشان کرے گا۔ بہرحال جو بھی ہو، لیکن ان خیالات کے آنے کے بعد اس کے تحت ہم نے کام نہیں کرنا، بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو پڑھ لیا کرنا چاہیے، اسے پڑھ لینا چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی قربانی، وہی عمل قبول ہوگا جو عمل اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر کیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ کہ ہم کو قربانی کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے؟ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، آپ نے جہاں پر یہ فرمایا کہ قیامت کے روز قربانی کا جانور جب آئے گا تو اپنے بالوں کے ساتھ، سینگوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ وہ آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور کیا فرمایا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس سے پہلے آپ نے فرمایا بڑی پیاری بات آپ نے اور ارشاد فرمائی، کیا فرمایا؟ ان الدم لا يقع من اللہ بمکان قبل ان يقع بالارض فطیبوا بها نفسا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ ہاں ماشاءاللہ، اچھی ایسے جزاک اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتے ہیں۔ اب چلیے تصور کیجئے، ایک جانور ہے، سب تصور کیجئے، جس کو ہم نے اپنے سامنے ذبح کرنے کے لیے لٹا رکھا ہے۔ اب گردن اس کی کہاں پر ہوگی؟ یہاں پر ہوگی کیا؟ اتنی اونچائی پہ؟ کہاں پر ہوگی؟ زمین کے اوپر ہو، جیسے زمین ہے تو یہاں پر اس کی گردن ہے۔ اب اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہا گیا، دعا پڑھ لی گئی جو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد یہ جانور کا جو گلا جب کاٹا گیا، گردن جب گلا جب کاٹا گیا،
اب گلا کاٹنے کے بعد جتنی دیر میں اس کے گلے سے خون نکل کر زمین پر گرے گا، کتنی دیر لگے گی؟ گھڑی اگر ہم دیکھیں گے تو شاید آدھا منٹ بھی نہیں لگے گا، چند سیکنڈ بس۔ ادھر اس کی رگ کٹی اور فوری طور پہ جو خون جو گردش کر رہا ہے بڑی تیزی سے نکلے گا، سب سے پہلے وہ زمین پر یہاں پہ آ کے گرے گا۔ اب یہ جانور ہے، اس کو ذبح کیا گیا، یہاں سے گلے پہ ذبح کیا گیا، یہاں سے یہاں تک آنے میں کتنی دیر لگی؟ کتنی دیر لگی؟ آدھا منٹ بھی نہیں لگتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں۔ کیا عنایت ہے اللہ تعالیٰ کی! اسی لیے تو غالب نے کہا ہے عجیب مزہ ہے یارو کہ بروز عید قرباں، عجیب مزہ ہے یارو کہ بروز عید قرباں، وہی ذبح کرے ہیں اور وہی لے ثواب الٹا۔ جانور کی جان گئی اس غریب کی، ذبح کرنے والے نے ذبح کیا، گردے کھا رہے، پائے کھا رہے، زبان کھا رہے، یہ کھا رہے، وہ کھا رہے، اوپر کے ڈی فریز کیا ہوتا ہے اس کے اندر، فریج کے اندر وہاں پہ اچھا گوشت نکال کے، مچھی کا گوشت نکال کے الگ رکھ رہے، یہ رکھ رہے، وہ رکھ رہے، کوفتے بنا کھا رہے، شامی کباب بنا کھا رہے، اور غریبوں کو دے رہے، ضرورت مندوں کو دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد قیامت کے روز لائن میں لگے ہوئے ہیں، سینگ کے مطابق، کھر کے مطابق، اون کے مطابق، بالوں کے مطابق۔ غرض یہ نا حدیث پاک میں 2-3 چیزوں کو بیان کیا گیا، لیکن ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ ثواب فرمائیں گے، ہر چیز پر۔ جو چارٹ جو نکل جاتا ہے لے جا کے ہم جو ڈال دیتے ہیں، 200 روپے میں جو پوٹلی جو بکتی ہے اس کو لے جا کے ڈال دیتے ہیں، اور ساری چیزوں لے جا کے ڈال دیتے ہیں، ہر چیز کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور جتنا چارہ پانی ہم کریں گے، اس کا کھلی کھلائیں گے اور چیزیں کھلائیں گے، اس کی دیکھ ریکھ کریں گے، جانور کی پیٹھ پر اور چہرے پر سے محبت سے ہاتھ پھیریں گے، بشرطے کہ اس کے مارنے کا ڈر نہ ہو، ورنہ نیکیوں کی خاطر جائیں گے نزدیک، انہیں مار دیں گا سینگ، اور یہیں پہ اس کی قربانی سے پہلے اپنی قربانی نہ ہو جائے کہیں۔ تو یہ کام بھی نہیں کرنے کا ہے۔ اگر وہ غریب ہے، اگر جانور اگر، تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہے ایسا پل صراط پہ سے دوڑتے ہوئے لے جانے والا اگر بڑا تیز و ترار اگر ہے، تو بس دور دور سے ہی بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام، اچھے ہیں نا، کیا کھاتے بولو، بس اتنا ہی کافی ہے۔ وہ جا رہے ہیں نیکیوں کی خاطر جائیں گے، چہرے پہ ہاتھ پھرانے کے لیے، اس کو کیا معلوم کیا کہ واسطے آئے، تو وہ مارا اگر سین تو بڑا ٹیڑھا ہی مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے یعنی جو بھی اس کے ساتھ عمل کیا جائے گا، ہر عمل پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند علیہ رحمہ، مولانا محمود صاحب دیوبندی علیہ رحمہ، جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم ہیں، اور جو کالا پانی جسے کہا جاتا تھا اس زمانے میں انگریز کی قید کے اندر جن کو قید کر دیا گیا تھا، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ اگلے سال قربانی کے لیے وہ اسی سال سے بکرا اپنے پاس پال لیا کرتے تھے، جہاں جاتے ساتھ ساتھ وہ جاتا، چلتے پھرتے، ادھر جا رہا ادھر جا رہا، اور یہاں تک کہ ان کے بارے میں آتا ہے کاجو اور بادام بھی اس کو کھلایا کرتے تھے۔ اب ہم بولیں گے بھائی گاڑی پورے کے گرم گرم کھرمرے ہم کو جلدی نہیں مل رہے ہیں، وہاں بنتے ہیں نا گرم گرم مزیدار شاندار، اب اس کو کہہ کے کاجو اور کہہ کے بادام، تو اللہ کے بندے ایسے بھی گزرے ہیں۔ تو اس طریقے سے کھلاتے، اتنا اپنے سے مانوس کر لیتے، سال بھر کھلاتے پلاتے، ادھر جاتے ادھر جاتے، مانوس کر دیتے، اپنے سے محبت اس کو ہو جاتی، اس کو اپنے سے محبت ہو جاتی۔ اب جب ذبح کرتے تو اس صورت میں ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے کہ اس سے محبت ہو جاتی جانور سے۔ اب ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ نہیں کہ 2 گھنٹے پہلے 4 گھنٹے پہلے، اب مجبوریاں ہیں الگ بات ہے، لائے بس ذبح کر دیے، وہ بھی قربانی ہو جاتی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ کہ پہلے سے پالنا اگر ہمارے پاس اگر ہے، گنجائش ہے، انتظام ہے، کہیں پر کسی کے کھیت میں رکھا جا سکتا ہے، سال بھر اس کو پیسے دیے جا سکتے ہیں، ماہانہ اتنے پیسے ہم دیں گے، اب اس طریقے دیے اگر جا سکتے ہیں، ویسا بھی انتظام کرنا چاہیے۔ تو غالب نے کہا ہے عجیب مزہ ہے یارو کہ بروز عید قرباں، عجیب مزہ ہے یارو کہ بروز عید قرباں، وہی ذبح کرے ہیں اور وہی لے ثواب الٹا۔
کہ کیسی مزیدار بات ہے کہ ذبح بھی کر رہے ہیں اور ثواب بھی لے رہے ہیں آخرت میں، اور دنیا کے اندر بھی یہاں پر اس کی تمام چیزوں کو، لذت بھری چیزوں کو مزے لے لے کر کھا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا ہی نہیں کرتے تو ہم کیا بگاڑ لیتے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اسی طریقے سے اگر ہم کو لائٹ کا کھمبا بنا دیتے تو اس صورت میں دیکھا گیا ہوگا لائٹ کے کھمبوں کے پاس ایک مخلوق آتی ہے اور اپنا پیر اٹھا کر کچھ تو بھی عمل کر کے چلے جاتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک مخلوق ہے جس کو گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ پیر اٹھا کے بس کر لینا، پیشاب کر لینا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا۔ اسی طریقے سے خدا نخواستہ ڈرینیج بنا دیا جاتا، خدا نخواستہ وہ سیڈ بنا دیا جاتا، لوگ آتے اور غلاظت کرتے اور اس کے بعد چلے جاتے، لیکن اللہ رب العزت نے انسان بنایا۔ صرف انسان نہیں، انسان دیکھنے میں تو بہت سارے الو کے پٹھے موجود ہیں، اصل یہ کہ ایمان کی دولت سے نوازا، اسلام کی دولت سے نوازا کہ دنیا کی کوئی دولت اور کوئی نعمت اس سے بڑھ کر نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ایک شخص خانہ بدوش ہے، ادھر ادھر پھرتا ہے اور آج کھایا کل نہیں، صبح کھایا شام نہیں، لیکن دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پختہ یقین کے ساتھ موجود ہے، اور اسی حالت میں اگر مرتا اگر ہے تو دنیا کی جو سب سے بڑی مملکت ہے، سپر طاقت جو کہلاتی ہے اور عظیم طاقت کہلاتی ہے، اس کا جو حاکم ہے وہ خوش قسمت نہیں کہلائے گا، یہ شخص خوش قسمت کہلائے گا جو بھیک مانگ کے گزار لیتا ہے، لیکن ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یعنی وجود بخشا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، اور اللہ رب العزت نے ہمارے اندر طاقت اور توانائی عطا فرمائی اور قوت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کے بعد توفیق دی کہ میرے بندے تو قربانی کر لے۔ یہ توفیق کا مل جانا من جانب اللہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ من جانب اللہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے یہ کہ یہ قدم اٹھتے، میری طلب بھی یہ انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی یہ انہی کے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ اذان ہو جانے کے بعد کم تعداد وہ ہوتی ہے جو مسجد کا رخ کرتی ہے، زیادہ تعداد وہ ہوتی ہے جو غافل رہتی ہے، غفلت کے اندر گزارتی ہے۔ کیوں؟ ان کے دلوں کے اندر تڑپ نہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو آنے کی توفیق بھی نہیں عطا فرمائی۔ تو توفیق کا مل جانا، مال کا مل جانا، اور اسی طریقے جذبے کا ہمارے اندر پیدا ہونا، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ تو میں بتلا یہ رہا تھا، اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ جس کے پاس 30,000 روپیے آج موجود اگر ہوں، آج سے مراد ان 3 دنوں کے اندر، یعنی عید کے دن صبح صادق سے لے کر یعنی 12 تاریخ ذی الحجہ کی سورج ڈوبنے تک، ان 3 ایام میں کسی بھی مرد عورت کے پاس اگر اتنی رقم اگر آتی اگر ہے تو پھر ایس صورت میں اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ واجب کا مطلب ضروری ہے، لازمی ہے، اور یہ اگرچہ کہ اس کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے، لیکن پوری امت کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو لازم اور واجب قرار دیا ہے۔ تو قربانی کرنا ہے، خوش دلی کے ساتھ کرنا ہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ زمین پر قربانی کے جانور کا خون گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ آگے آپ فرماتے ہیں فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اے لوگو تم قربانی خوش دلی سے کرو۔ زبان پر آنا ہی نہیں چاہیے ہمارے جانور مہنگے ہیں، تو کیا کاجو بادام سستے ہو گئے؟ سستے ہو گئے کیا؟ کشمش اخروٹ سستے ہو گئے کیا؟ شازیرہ سستا ہو گیا کیا؟ یہ اسی طریقے سے آج سے 5 سال پہلے پکانے والے جو پیسے لے رہے تھے تو کیا پھکٹ میں پکا کے دے رہے ہیں کیا؟ وہ ہر چیز ہر زمانے میں ہر دور میں اس اعتبار سے مہنگی ہونے ہی والی ہے۔ ہاں یہ ذکر کر دینا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ بھئی گزشتہ اتنے میں تھے اب اتنے میں ہے، لیکن رونا دھونا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ فرماتے فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اے لوگوں قربانی خوش دلی کے ساتھ کرو۔ تو ایک چیز تو ہم کو یہ کرنا ہے کہ قربانی کا
جو معاملہ ہم سے متعلق ہے، اللہ رب العزت نے جو ہمارے اوپر لازم فرمایا ہے، ہر شخص آج کے زمانے میں قربانی کر سکتا ہے۔ جیسا کہ میں اس سے پہلے ہی بتلایا ہوں، آج پھر دوبارہ اعادہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص روزانہ صرف 10 روپے جمع کرے، زیادہ نہیں، ایک مستری، ایک مزدور، ایک لیبر، مونڈھے میں کام کاج کرنے والے، وزن اٹھانے والے، یہ اسی طریقے جو لوگ سائیکل رکشہ، آٹو رکشہ جن کے پاس ہے، یا گھروں میں کام کرنے والی خادمائیں ہیں، یہ اسی طریقے سے سائلین جو محتاج بن کر گھرے گھر جا کے مانگتے ہیں یا مسجدوں کے دروازوں پر بیٹھتے ہیں، آج کے زمانے میں ان کے لیے بھی قربانی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے کسی بھی لیبر کی، کسی بھی شخص کی آج جو یوم اجرت ہے 300 روپے سے کم نہیں ہے، تو 290 روپے میں اپنا کام چلایا جائے، 10 روپے رکھے جائیں قربانی کے لیے، تو سال بھر میں ایک آدمی کے پاس 3600 روپے جمع ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 600 روپے جمع ہو جاتے ہیں، 3600۔ اب 3600 میں حصہ ہے تو اس صورت میں ہم نے ایک حصہ لینے سے قربانی ہماری ادا ہو جاتی ہے۔ اور 3600 میں تو بہت زیادہ بات ہے، اور بھی کم ہے، جیسا کہ وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا اشتہار وہاں پہ ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، اور 2200 میں، 2400 میں، 2500 میں صرف اتنا یہ ہوگا کہ گوشت ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ کیا فرق پڑنے والا ہے؟ ریزرویشن جب ہم بناتے ہیں ناندیڑ سے دہلی جانے کا، تو کیا ہم کو کیا یعنی کاجو کٹلی بھی ملتی ہے کہ ساتھ میں؟ خالی ٹکٹ ہی تو ملیں گا نا؟ کیا ملے گا؟ کیا مٹھائی کا ڈبہ بھی دیتا ہے اسٹیشن ماسٹر؟ کیا دیتا ہے ہم کو؟ بھائی پیسے دیے، ٹکٹ مل گیا، چھٹی، جاؤ اپنی برتھ کے اوپر لیٹو، بیٹھو، اچھلو، کودو، کچھ بھی کرو، کیا بھی کرو، ہم کو کیا کرنے کا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ ساری چیزیں دی، اور اس کے بعد ثواب بھی ہے، اور گوشت بھی کہا کہ تم ہی کھا لو۔ اگرچہ کہ یہ نہ وہ حصہ ہمارے پاس نہ، وہ حصے سے مراد کوئی میں نشاندہی نہیں کروں، کوئی وکالت نہیں کروں، میں کوئی وہ نہیں کروں، وہاں کے بارے کوئی تشہیر نہیں بتا رہا ہوں کہ 3600 روپے میں سے 2200 میں بھی قربانی ہماری ادا ہو جاتی ہے، ایک حصہ آدمی لے سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر بہت ساری رقم بچ جاتی ہے۔ تو کوئی بھی شخص کمانے والا آج 300 روپے سے کم کما نہیں رہا ہے، اور مانگنے والوں کے پاس تو 800 سے 1000 روپے یومیہ کے آدمی ہیں، وہ 800 سے 1000 روپے کے آدمی ہیں، وہ جو نکلا، ارے انہیں بیمار ہے، لاؤ 100 کی نوٹ ڈالو، 50 کی نوٹ ڈالو، 20 کی نوٹ ڈالو۔ وہ ایسی بن مٹھی ہے، ایسی آمدنی کے پتہ ہی نہیں چلتا، بن بھانڈول کے دھندا جسے کہا جاتا ہے۔ ایک عجیب و غریب بات ہے، بہرحال ضرورت مند ہے تو لینا جائز، دینا جائز ہے، لیکن دھندا بنانا، کاروبار کرنا، آبائی پیشہ ہے یہ سمجھ کرنا، اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے۔ تو آج کے زمانے میں کوئی بھی شخص قربانی کر سکتا ہے، ہر ایک کے لیے یعنی اس بات کی گنجائش ہے اور آسانی اور سہولت ہے، اس لیے قربانی ہم نے ضرور کرنا چاہیے۔ ابھی بیٹھے کچھ دیر تو ہم کو یعنی قربانی ہم کرنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل 9 ذی الحج ہے۔ کتنی تاریخ ہے کل؟ ذی الحج کی 9 تاریخ ہے۔ اب 9 تاریخ ہے تو وہاں سے ہم پر کچھ اور چیزیں بھی عائد ہو رہی ہیں، جیسے اتوار کے دن تو قربانی واجب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ قربانی تبھی واجب ہے سب لوگوں کے اوپر، جیسے کہ حج سب کے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اب جب زکوٰۃ کا فرض اس وقت ہو جائے گی ہمارے اوپر، دینا پڑے گا جب کہ سال گزر جائے گا۔ حج اس وقت کرنا پڑے گا جب کہ وہ مہینہ جب آ جائے گا۔ تو قربانی کا چونکہ ابھی وقت نہیں آیا، اس لیے بھی اس کی ادائیگی کا وقت نہیں آیا ہے، تو وہ تو چیز کرنا ہے، لیکن اب اس سے پہلے 2-3 کام ابھی اور کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اب آنے والا کل کا جو روز ہے وہ ہے عرفے کا دن ہے۔ کیا دن ہے؟ عرفے کا دن ہے۔ اب عرفے کے دن کے روز کے بارے میں حدیث پاک میں روزے کا ذکر آیا ہے۔ ویسے اس ماہ مبارک کے اندر 9 روزوں کی فضیلت آئی ہے، لیکن ہم نہیں رکھ سکے کسی بنا پہ 1 2 3 4 چند رکھے، چند نہیں رکھے، یا بالکل نہیں رکھے۔ اگر ہم آسانی سے اگر رکھ سکتے ہوں تو کل کا روزہ ہم نے رکھنا چاہیے۔ یہ روزہ نفل ہے، رکھے ثواب، نہیں رکھے آخرت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھی نہیں کیوں نہیں رکھے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں صیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ، عرفے کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے، ان یکفر السنۃ التی بعدہ والسنۃ التی قبلہ،
او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اس کی بدولت گزشتہ 1 سال کے اور آئندہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ گزشتہ 1 سال کے یعنی گزشتہ عرفے سے لے کر اس عرفے تک جتنے گناہ ہو گئے ہیں وہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور پیشگی 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا حدیث پاک میں وعدہ فرمایا گیا ہے۔ یہ 2 فائدے۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے، دوسری حدیث پاک کے مطابق یعدل صیام کل یوم بصیام سنۃ، اس میں 1 روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ 1 سال کے روزوں کے برابر۔ 1 سال میں 360 دن، تو 360 دنوں کے روزوں کا ثواب یعنی 1 روزہ رکھنے پر ایسا ملے گا جیسا کہ ہم نے لگاتار اور مسلسل 360 روزے رکھے۔ 360 گزشتہ دنوں کے گناہ معاف، اور آئندہ 360 دنوں کے پیشگی گناہ کے معاف ہونے کا وعدہ اور اس کی بشارت دی گئی ہے۔ اگر رکھ سکتے ہیں آسانی سے رکھنا چاہیے۔ گھر کے اندر بھی اپنے تمام مستورات سے، اپنی ماؤں بہنوں بچوں سے جو ذکر کرنا، جو رکھ لے بڑی اچھی بات ہے، نہیں رکھے کوئی گناہ کی بات نہیں۔ تو ایک تو روزے کا اہتمام، اس کے اندر نیت یہ کریں، ہم عرفے کے روزے کی نیت ہم نے کر لینا چاہیے اپنی زبان میں کہ ہم کل عرفے کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ گھڑی اگر ہماری برابر اگر ہے تو 4:25 تک سحری سے فارغ ہو سکتے ہیں، یہ وقت ہے۔ اور جس وقت کے افطار کریں گے وہی دعا جو رمضان شریف میں پڑھے تھے۔ کون سی دعا؟ اللہم لک صمت بک آمنت علیک توکلت علی رزقک افطرت فتقبل منی۔ یا اللہ میں نے آپ ہی کی رضا اور خوشنودی کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے، آپ مجھ سے اس روزے کو قبول فرما لیجئے، اور یعنی اللہ تعالیٰ یا اللہ مجھے ثواب عطا فرمائیے۔ بس یہ دعا افطار کے وقت کی ہو گئی۔ تو ایک تو یہ کہ اگر رکھ سکتے روزہ رکھ لیں، اس کا بڑا اجر و ثواب، بڑا فائدہ ہے کہ 1 سال کے روزوں کا ثواب، 1 سال گزشتہ کے گناہوں کی معافی کا وعدہ، اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا پیشگی گناہوں کے یعنی اس کا وعدہ کر لیا گیا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، کل جب فجر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی ہم، تو کل فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، یہ 5 دن۔ کتنے دن یہ؟ 5 دن۔ ان 5 دنوں میں 23 فرض نمازوں کے بعد تکبیر پڑھنا ہے ہم کو۔ کیا پڑھنا ہے ہم کو؟ جیسے ہی سلام پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کو پڑھنا ہے نماز کے فوری بعد، فرض نماز کے بعد، مستورات سے بھی کہنا، گھر کے اندر خواتین سے بھی۔ تو ہفتہ، اتوار، پیر، منگل اور بدھ کی عصر تک، ان 5 دنوں میں 9، 10، 11، 12، 13، یہ 5 دنوں میں ہم کو یعنی ہر فرض نماز کے بعد تکبیر پڑھنا ہے۔ اور رکعت چھوٹ جائے اگر تو کیا کریں گے؟ رکعت چھوٹ جائے، سب لوگ ابھی بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ پڑھ دیں، ہمارے 2 رکعت چھوٹ گئے، ہم فارغ ہوئے، اب خاموش، کیوں؟ سب لوگ میرے منہ کو دیکھیں گے، تو شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب جیسے آپ مثال کے طور پہ 200 لوگ مل کے 400 آنکھوں سے مجھے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، میں شرما رہا ہوں کیا؟ اگر شرما تو بیان ہی نہیں کر سکتا پھر تو میں ہر ایک کو دیکھ رہا ہوں، ان کو بھی، 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 ان کو بھی دیکھ رہا ہوں میں، تو شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر رکعت چھوٹ جائے تب بھی پڑھنا ہے، بلند آواز سے پڑھنا ہے، اور خدا نخواستہ جماعت چھوٹ جائے تب بھی پڑھنا ہے۔ لوگ شرما کے پڑھتے نہیں ہیں۔ اس تکبیر کو پڑھنا واجب، ایک بات، اس تکبیر کو بلند آواز سے پڑھنا دوسرا واجب ہے۔ سمجھ گئے نا؟ یہ 2 واجب الگ الگ ہے، پڑھنا واجب اور بلند آواز سے پڑھنا یہ دوسرا واجب ہے۔ آہستہ سے پڑھیں گے تو ایک واجب چھوٹ رہا ہے، نہیں پڑھیں گے اگر تو دوسرا بھی واجب چھوٹ رہا ہے۔ تو یہ کل سے ہم کو شروع کرنا ہے، چاہے رکعت چھوٹ جائے خدا نخواستہ تو بھی پڑھنا ہے، جماعت چھوٹ جائے تو بھی پڑھنا ہے،
اکیلے نماز پڑھ لے رہے تب بھی پڑھ لینا ہے، ہر حالت میں بہرحال پڑھنا ہے۔ اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ صرف ایک مرتبہ، 2 مرتبہ نہیں ہے، 3 مرتبہ نہیں ہے، جتنا بتلایا گیا اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اکثر و بیشتر جگہوں پر ویسا ہی عمل ہوتا، بسا اوقات ذہن میں بات آتی بھائی 3 مرتبہ پڑھنے میں کیا حرج کی بات ہے، یہ تو ایسی بات ہو گئی۔ اگر کوئی ڈاکٹر صاحب کہہ دیں کسی مریض سے بھئی فجر بعد 1 انجیکشن لو، ظہر بعد 1، عصر بعد 1، مغرب بعد 1، عشاء بعد 1، اور پورے ہے تو اس کے اندر 5 دنوں کے اندر 23 انجیکشن لینا، کوئی باولا اگر یہ سوچے اگر روز کے یعنی فجر کے وقت یہ پورے انجیکشن لے لینے کا یا 3 انجیکشن لے لینے کا، تو کیا حال ہوگا اس کا؟ کیا حال ہوگا؟ جب یہ کہہ دیا گیا کہ دیکھو یہ جو دوا ہے اس کو اتنی مقدار میں کھانا ہے، یہ انجیکشن کو بس خالی 1 مرتبہ لینا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے مطابق وہاں عمل کیا جاتا، تو یہاں بھی عمل کرنا چاہیے۔ تو اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں کہ یہ 5 دنوں کے اندر 23 تو فرض نماز ہیں، اور عید کی نماز کے بعد بھی بلند آواز سے تکبیر پڑھنا ہے۔ اب کتنے ہو گئے نمازیں؟ 24۔ فرض کے بعد پڑھنا ہے، یہ واجب ہے 23 نماز کے بعد، واجب کے بعد پھر واجب۔ کیا مطلب ہو گیا؟ عید کی نماز واجب، اور جیسے عید کی نماز پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر پڑھنا ہے ہم کو، تو جملہ کتنی نمازوں میں پڑھنا ہے؟ 24 نمازوں میں، اور بدھ کے دن عصر تک پڑھنا ہے، عصر شامل ہے اس میں، مغرب سے پڑھنا نہیں ہے۔ تو اس کا ہم اہتمام کریں، ہم پڑھنے کا ہم اہتمام کریں کہ یہ تکبیر کو پڑھنا ہے ہم کو، اور یہ معلوم یہ کون سی تکبیر ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 انتہائی مقرب، اللہ تعالیٰ کے 3 پیارے بندوں کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ جس وقت کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، پھر دیکھا تو آپ نے اس موقع پر اونٹوں کی آپ نے قربانی فرمائی، 100 اونٹوں کی آپ نے قربانی فرمائی، لیکن روزانہ وہی خواب پڑ رہا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ میں اپنے پیارے بیٹے کے گلے پر چھری میں چلا دوں۔ وہی نہیں آئی، حکم نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم تم اپنے بیٹے کا گلا کاٹ دو، ان کو ذبح کر دو، بس خواب میں دیکھا آپ نے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں حقیقت میں ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، اور وہ وحی کے درجے میں ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے خواب دیکھا، 1 مرتبہ دیکھا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، اب آپ نے اپنے لاڈلے بیٹے سے جو کم عمر بچہ تھا، 10-11 سال کی عمر کا بچہ ہے، بتائیے اس عمر میں بچہ کتنا اچھا لگتا ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ انتہائی حسن و جمال اور خوبصورتی عطا فرماتے ہیں، ہر نبی انتہائی حسین و جمیل ہوتے ہیں۔ اب چھوٹا سا بچہ، لاڈلا بچہ، پیارا بچہ، 10-11 سال کی عمر کا بچہ کتنا اچھا لگتا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں۔ یہ مطلب نہیں کہ اگر تم کہتے ذبح کرو تو میں کروں گا، ورنہ نہیں۔ آپ چاہ رہے تھے کہ لاڈلے بیٹے کو بھی اس عمل میں شامل کر لیں، اجر و ثواب میں۔ بچے نے جیسے ہی سنا کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے ضرور بے ضرور آپ اس کو کیجئے، ضرور کیجئے آپ۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ضرور آپ انشاءاللہ تعالی مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب جب آپ نے خواب دیکھا اور بیٹے سے بھی آپ نے کہا، بیٹے نے بھی بڑی بشاشت سے اپنی آمادگی کا اظہار کیا، وہ کرتا بھی اور نہیں کرتا دونوں حالتوں میں آپ تو ذبح کرنے ہی والے تھے، لیکن صرف چاہ رہے تھے کہ بیٹا بھی اس کے اندر شامل ہو جائے۔ بہرحال جب ادھر سے بات کہی گئی تو آپ اپنے لاڈلے بچے کو لے کر مینا میں تشریف لے گئے۔ کل جب انشاءاللہ تعالی وہاں پر لاکھوں جانور، لاکھوں حجاج کرام جو قربانی کریں گے، یہ اسی کی یادگار ہیں۔ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام جو فرمایا گیا کہ تمہارے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، یہی مراد ہے۔ اب آپ مینا میں تشریف لے گئے اپنے بچے کو لے کر،
جتنے بھی حضرات ہمارے حج کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے، سبھی نے وہ مقام کو دیکھا۔ چونکہ حج کے موقع پر تو مینا میں وہاں پہ قربانی ہوتی، سبھی نے دیکھا، لیکن جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں زیارت کے طور پہ سب کو لے جا کے بتایا جاتا ہے۔ اب اس مینا کے اندر لے گئے، وہاں پر جانے کے بعد ہوا یہ کہ بچے کو، اپنے لاڈلے کو لٹا دیا گیا زمین کے اوپر، اور آپ نے چھری کو بہت تیز کر دیا تاکہ آسانی کے ساتھ اور چند منٹوں کے اندر، لمحات کے اندر بچے کی گردن کٹ جائے، یعنی وہ ذبح ہو جائے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ اب جب آپ نے لٹا دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جو آگے چل کر اللہ کے نبی ہونے والے ہیں اور جن کے نسل مبارک کے اندر، سلسلے مبارک کے اندر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اب ان کو لٹا دیا گیا اور آپ ان کے گلے پر اب چھری چلا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے، جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مینڈھا یا دمبا لے کر آئے، اور آسمان کی بلندیوں سے وہاں پر آپ نے اونچی آواز سے آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس نے کہا یہ؟ ہم جو تکبیر جب پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر لا الہ، یہ تین اجزاء ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے بعد ہے اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تین اجزاء۔ تو آسمان کی بلندیوں سے انہوں نے دیکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا، اللہ کا لاڈلا، اللہ کا خلیل میرے جانے تک کہیں اپنے بیٹے کو کہیں ذبح نہ کر ڈالے۔ تو اس لیے انہوں نے آسمان کی بلندیوں سے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس آواز کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے اوپر گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، اس آواز کو آپ نے سنا۔ اس آواز کو سننے کے بعد آپ نے آسمان کی جانب دیکھا اور اس کے بعد آپ نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ادھر سے کہا گیا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور انہوں نے دیکھ کر کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان دونوں کے جملوں کو سننے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جو لیٹے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب کن کی زبان سے؟ تین حضرات کی زبان سے یہ جملے ادا ہوئے۔ معمولی بات نہیں ہے جس کو ہم پڑھتے نہیں، شرماتے ہیں، آہستہ پڑھتے ہیں، لہٰذا اس کے پڑھنے کا ہم نے اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ روزے کا اہتمام اگر آسانی سے کر سکیں۔ دوسری بات ہے کہ تکبیر تشریق کے پڑھنے کا اہتمام۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب عید الاضحیٰ کا موقع ہوگا، اب عید کی نماز پڑھی جائے عیدگاہ میں، احکامات یہی ہیں، اور اگر بارش ہو تو حدیث پاک ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا فرمائی۔ تو میں بتا ہی رہا تھا کہ مینا میں جو قربانی کی گئی تھی اسی کی یادگار ہے اس کے مطابق۔ اب جب ہم قربانی کا جب دن آئے گا، اس روز کیا کرنا چاہیے؟ اچھی طریقے سے پہلے یعنی ہم نے غسل کر لینا، نماز تو پڑھیں گے، نماز کے بارے میں کیوں کہوں بار بار نماز پڑھنا، وہ تو پڑھنا ہے ہی، نماز تو پڑھنا ہے۔ اب عید کا روز جب ہوگا، اس کو کہا جاتا ہے عید الاضحیٰ، قربانی والی عید اسے کہا جاتا ہے۔ اضحیت ان کی ماتی ہے اضحیٰ۔ انشاءاللہ تعالیٰ 15 منٹ ابھی بیان ہوگا، شروع میں بتلا دیا اگر جائے تو ذرا مشکل معلوم ہوتی ہے۔ ہوائی جہاز کے اندر اچانک اعلان ہو جاتا ہے، سارے لوگ اپنا بیلٹ باندھ کے بیٹھ جائیں اور جہاز ابھی جھکڑ میں آنے والا ہے، اور واقعتاً ایسا آتا ہے کہ بعض مرتبہ اس میں جاڑ آنے لگتا ہے اور جتنے لوگ باتیں کر رہے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں خاموش ہو جاتے ہیں، سب کی زبان پہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ ہاں اب جہاز خطرات سے نکل چکا ہے، پھر لوگ باتوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو اگر پہلے ہی کہہ دیا جائے تو تھوڑا مسئلہ رہتا ہے، اس لیے بولا کہ چلو پہلے ہوائی جہاز میں بیٹھنے دو، بعد میں کہا جائے گا ان سے جھکڑ آنے والے ہیں، تھوڑا وہ آنے والے ہیں۔ چلیے، تو انشاءاللہ 1:15 بجے تک بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، چونکہ خالی عید اور بقرعید کے موقع پر ہی وقت میں اضافہ کیا جاتا ہے، باقی پھر سب چیز کے اندر سبسڈی ہے، چھوٹ، یعنی کس طریقے سے 5 بجے اذان اور نماز کے بعد صرف عید اور بقرعید بس 2 ہی ہے، اور وہ بھی آپ ہی کے واسطے ہیں، میرے کو کیا کرنے کا ہے۔ چلیے، تو بات یہ بتائی جا رہی تھی کہ اس دن ہے تو فجر کی نماز کے بعد اچھی طریقے سے غسل کرنا ہے، اہتمام کے ساتھ
اچھی خوشبودار صابن لگائیے، پیئرس لگائیے، فیامہ لگائیے، قیامت سے پہلے فیامہ، ایک صابن ہے فیامہ نام ہے اس کا، اچھی خوشبودار آتی ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، اچھی طریقے سے غسل کر لینے کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مسواک بھی بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد اگر اللہ رب العزت فرمائے تو اچھا لباس پہننا، عمدہ لباس پہننا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اس نے فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کی ایک عید ہوا کرتی ہے، ایک تہوار ہوتا ہے، خوشی دن منانے کا روز ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے، وہذا عیدنا، آپ نے فرمایا یہ ہماری عید ہے، ہماری جو یہ عید ہے یہ دیگر اقوام کی عیدوں سے بہت زیادہ ممتاز ہے، اس میں چیخ پکار نہیں، شور و شغب نہیں، اسی طریقے راستوں کی گھیرا بندی نہیں، راستوں کے اوپر آگ جلانا نہیں، اور اسی طریقے سے آتش بازی نہیں، کسی کے اوپر کوئی چیز ڈالی جائے جس کی وجہ سے انسان کے لیے مسائل پیدا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے جب عید کی نماز کے لیے جائیں گے اس موقع پر بھی آہستہ دھیمی آواز سے یہ تکبیر کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کی دنیا کے اندر ایک عید ہوا کرتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ آپ نے فرمایا جیسے ہر شخص کا ایک بچہ ہوتا ہے، آدمی کہہ رہا ہے یہ ہمارا بیٹا ہے، مطلب ہے کہ اس کی ہم نے تربیت کی، اس کی تعلیم دلائی، سبھی لوگ دلاتے ہیں لیکن ہر آدمی اپنے بچے کے تعلق سے مطلب یہ خوشی کے طور پہ کہتا ہے۔ تو اس روز اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا ہے، جب ہمارے پاس استطاعت ہے نیا لباس پہننا چاہیے، اس روز کی سنت یہی ہے۔ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز بہت عمدہ قسم کا لباس جو زمانے میں تھا، جو چادر مبارک استعمال فرماتے تھے، وہ آپ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ تو اچھی طریقے سے غسل کیا جائے، نہایا جائے، عمدہ لباس پہنا جائے، خوشبو اس کے اوپر لگائی جائے، یعنی اچھا سا عطر، اور ایسے اپنے بالوں کے اندر خوشبو لگائیں، یعنی تیل وغیرہ اچھی طریقے سے۔ اور اس کے بعد اس عید میں اگر ہم برداشت کر سکتے ہوں تو بغیر کھانا کھائے کے عیدگاہ میں جانے کا حکم ہے۔ لیکن اگر کسی کے لیے خدا نخواستہ مسئلہ ہے، شوگر کا مسئلہ ہے، بار بار کھانا پڑتا ہے، یا اسی طریقے ضعیفی ہے، کمزوری ہے، کھا کر لیں گے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، مستحب ہے۔ یہ مستحب کا مطلب اچھا اور پسندیدہ، یہ مطلب ہے۔ چائے پی لینا ہے، عادت ہوتی ہے پی لے سکتے ہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ کھانے سے منع کیا گیا، کھانا وغیرہ کھانے سے، تو بغیر کھائے کے جانے کا حکم دیا گیا۔ جب عیدگاہ میں جب جائیں گے تو جاتے وقت اور آتے وقت اسی تکبیر کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، جاتے وقت بھی پڑھنے کا حکم ہے اور آتے وقت بھی ہے۔ بلند آواز سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رمضان شریف کی عید میں جاتے اور آتے وقت یعنی آہستہ پڑھنے کا حکم ہے، لیکن بقرعید میں تو اگر بارش ہو جائے تو حدیث پاک سے مسجد کے اندر نماز پڑھنا یہ ثابت ہے حدیث پاک سے، تو اس موقع پر مسجد کے اندر نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر ایسی کوئی مجبوری اگر نہ ہو تو اس صورت میں عیدگاہ میں نماز پڑھنا سال میں اس سنت پر عمل کا 2 ہی مرتبہ موقع آتا ہے، ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ۔ شروع کریں، ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ، یہ 2 موقع آتے ہیں، لہٰذا اس سنت کو ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے۔ اور ساتھ ہی سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ امداد فرمائیں، اوپر والے بھی احباب صفوں میں گھومنا شروع کر دیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم عیدگاہ میں جب جائیں گے، جب جاتے وقت یعنی تکبیر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں پر جانے کے بعد جو ہمارے سامنے احکامات آئیں اس کو غور سننا چاہیے، خطبے کو بھی غور سننا چاہیے۔ اسی طریقے سے واپسی میں آتے وقت بھی بلند آواز سے تکبیر پڑھنے کا حکم دیا گیا، لیکن بلند آواز کا مطلب ہمارے بازو جو شخص بس اتنا سن لے بس کافی ہے، دھیمی آواز جسے کہا جاتا ہے۔ بلند کا مطلب پورا یعنی بہت زیادہ اونچی آواز سے اس کی ضرورت نہیں ہے، ہلکی سی مطلب بلندی ہونا چاہیے، دھیما پن ہونا چاہیے۔ اب اس طریقے سے آنے جانے کا حکم دیا گیا، جس راستے سے گئے واپسی میں راستہ بدل کر آنے کا حکم دیا گیا ہے۔
اب شہر ہمارا بڑا ہے، اگر پورا راستہ بدلیں گے عیدگاہ میں جانے بعد وہ پرانے پل پہ، پھر وہ نئے پل کی طرف سے، پھر وہ ناؤ گھاٹ سے، پھر اس کے بعد نگینا گھاٹ سے، پھر ادھر سے ہوتے 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 چوپال سے، چوپال تو خیر ادھر آ گیا، تھروڑ ناکے سے ہوتے ہوتے آتے آتے کافی دیر لگ جائیں گے، مسئلہ ہو جائے گا۔ مطلب کچھ راستہ تھوڑا جو گلی ہے، ادھر کی گلی ادھر، ادھر کی تھوڑا تبدیل کر لینا چاہیے، چونکہ شہر بہت بڑا ہے اس بنا پر۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے جو سال میں اس کا 2 ہی مرتبہ موقع آتا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں۔ اب اس طریقے نماز ہم پڑھ لینا، اور کل کے دن ہم نے اپنے طور پر گھر کے اندر مشق کر لینا چاہیے نماز کی، ورنہ گڑبڑ کر لیتے۔ حالانکہ کوئی مشکل نہیں، روزانہ اللہ اکبر کہنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں ہم؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک تعالی جدک و لا الہ غیرک، غیرک بلکہ رک جاتے کہ نہیں؟ غیرک بلکہ رک گئے، ہوتا ہے نا روزانہ؟ تو روزانہ جب پڑھتا ہے اس دن بھی ویسے ہی پڑھ لینے کا ہے۔ اب جب امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے کر اللہ اکبر چھوڑ دیجئے، پھر کہیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیجئے۔ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے ہم ہاتھ چھوڑیں گے، ایسا نہیں ہے۔ امام صاحب ہے تو کھانا کھا رہے ہم پانی پینے سے کام چل جاتا کیا؟ ہم کو بھی اتنا ہی کھانا پڑے گا، بلکہ ان سے زیادہ کھانا پڑے گا۔ دعوت میں کچھ کم نہیں کھائیں گے تو چلے گا کام۔ تو اللہ اکبر کے ہاتھ چھوڑ دینا۔ تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب امام صاحب کی ذمہ داری اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، ضم سورت، پیسنجر کا کام خالی ٹکٹ نکالنا، کٹا مارنا ڈرائیور کا کام رہتا ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، یوں یوں اوورٹیک کرنا، یہاں بھگانا، گاڑی بھگانا، بریک مارنا، اسٹیئرنگ کے اوپر ہاتھ رکھنا، گیئراں بدلنا، کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ ڈرائیور کا کام ہے، سمجھے؟ چلیے، تب آپ کا کام کچھ بھی نہیں رہا، خالی بس سبحانک اللہ پڑھ لیے، اس کے بعد 3 مرتبہ، 2 مرتبہ میں ہاتھ چھوڑ دیے، تیسری مرتبہ میں ہاتھ باندھ لیے۔ اب ساری ذمہ داری ہے امام صاحب کے رکوع میں جانے تک۔ پھر دوسرے رکعت میں جب کھڑے ہو جائیں گے معمول کے مطابق سورہ فاتحہ ضم سورت ہو جائے گی، اب اللہ اکبر کہنے کے بعد رکوع میں نہیں جانا، بس اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیے ایک بار، پھر اس کے بعد اللہ اکبر 2 مرتبہ ہو گیا، اللہ اکبر 3 مرتبہ ہو گیا۔ اب چوتھی مرتبہ یہ سالانہ امتحان ہے آپ کا، ہاتھ چھوڑتے کہ بغیر ہاتھ چھوڑ کے جائے، سالانہ امتحان ہے یہ، سیمائی ہو گیا، ششمائی ہو گیا، اب سالانہ ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جانے کے، جیسے روزانہ کیسے جاتے، بہت آسان ہے، مگر خام مخواہ انہیں اس کو دیکھتا، انہیں اس کو دیکھتا، ہم سامنے والے کو دیکھتے کیا کرتا، پیچھے والا ہم کو دیکھتا، ہم لڑک گئے کہ انہیں بھی لڑک جاتا ہم کو دیکھ کر، اس لیے سے یوں دیکھ رہے انہیں کیا کر رہا، ادھر دیکھ انہیں کیا کر رہا حضرت، تو دیکھنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھتے ہیں نا نماز میں ہم رکعت یہاں بند ہے ایسا، انہوں کیا کر رہے حضرت یہ، اب انہوں غلطی کرے اپن بھی غلطی کرے، تو یہ کام نہیں کرنے کے ہے، بہت آسان طریقہ ہے۔ تو یہ اس طریقے نماز ہو جاتی، نماز کے بعد دعا کے بعد خطبہ ہے، یہ مسنون طریقہ، صحیح طریقہ ہے یہ۔ بہرحال جہاں پہ جو طریقہ ہے چھوڑ دینا، وہاں پہ تو میں نہیں کرنے کا ہے۔ اب یہ ہو گیا، اب گھر پہ جب آئیں گے کل سے کام آپ کو بھی کرنا ہے، جو قربانی کے جانور ہمارے پاس ہیں، ابھی ماشاءاللہ بھی وقت ہے بھی اچھا 1:15 تک، جو قربانی کے جانور ہیں، تو یہ نہیں کہ کل صبح میں 8 بجے وہ جناب عالی آنے والے ہیں تو آج سے ہی اس کے کھانے پہ چارے پانی کے اوپر بریک لگا دیں گے، یہ ہرگز نہیں کرنے کا ہے۔ کل مہمان جانے والے، سمدھی صاحب جانے والے، تو آج سے ہی جواری کی روٹی شروع کر دیتے، ان کو چٹنی، پھلی کے بیچ کی چٹنی، تل پھلی کے بیچ کی، وہ بولے کیا بات ہے بھائی، تل پھلی کے بیچ کی چٹنی کب آتی معلوم نہیں کیا، بغیر ہلدی کی کھچڑی ایسا۔ تو بہرحال کل جانور کو ذبح کرنا ہے تو آج سے ہی اس کے چارے کے اوپر بریک ہرگز نہیں لگانا ہے، اتنا لا کے ڈالیے کہ وہ کھاتا رہے اور ذبح کرنے کے بعد پھر بھی چارہ بچ جائے۔ اب آپ کہیں گے چارہ بچے بعد کیا ہم کھاتے بیٹھنا کیا، لے جا کر باہر ایک کونے میں ایسی جگہ صاف جگہ پہ ڈال دیجئے جہاں پر راستے پہ چلنے والے جانور اس کو کھا لیں۔ اتنا چارہ، مرغوب جو چارہ ہو اس کو وہ چارہ لا کر کھلانا ہے، اس کو کھلانا ہے، کھلی کھلا رہے، سرکی کھلا رہے، اسی طریقے دوسرا چارہ وغیرہ جو اس کو چلتا ہے تو زیادہ مقدار میں لانا اور اچھی طریقے سے کو کھانا، یعنی چارہ پانی پورا، یعنی جتنا کھا سکتا ہے، رات بھر کھائے دن بھر کھائے، خوب اچھی طریقے سے اس کو کھلانا پلانا چاہیے۔ اور اس بات سے منع کیا گیا جانور کو بھوکا پیاسا ذبح کرنے سے منع کیا گیا ہے،
ایک تو اس کی اب جان جانے والی ہے، گلے پہ چھری چلنے والی ہے، اور اس سے پہلے ہم اس کو بھوک اور پیاس سے تڑ پائیں گے، کم دیں گے، یہ بے مروتی کی بات ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ لہٰذا خوب چارہ لا کے ڈال دیجئے، بچتا ہے بچنے دیجئے، پیسہ آپ کا ضائع نہیں ہوگا۔ چکن ٹکا کھائیں گے تو اس کا تو کچھ ثواب ملنے والا نہیں ہے، جو ہونا اس کا انجام ہو جائے گا، مگر یہ جتنا چارہ پانی ڈالیں گے، ہر کڑوی پہ، ہر پانی کے قطرے پہ، اور آٹا اور نمک ڈال کے جو پلائیں گے اچھے طریقے سے، سب کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ جو ثواب ملنے والا ہے۔ تو اس لیے اچھا خوب کھلائیے پلائیے اس کو۔ اگر کل ہو رہی قربانی تو آج بھی کھلانا پلانا، کسی بنا پہ پسوں کرنا ہے تو 2 دن کے اندر، ترسوں کرنا ہے جب بھی کرنا ہے، لیکن جانور کے سامنے اتنا چارہ ہو کہ ذبح کرے بعد بھی وہ بچ جائے، اتنا لا کر رکھنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب جانور کو جب ذبح کیا جائے گا، احکامات یہ ہے، آداب قربانی میں شامل ہے کہ حدیث پاک سے بھی فرمایا گیا ہے کہ جانور کے سامنے چھریاں تیز نہیں کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ جانور کو گرا دیا گیا، یہ اسی طرح جانور کو لے جایا جا رہا ہے، اب سامنے بالٹی کے اندر کسی چیز میں چھریاں ہوتے ہیں، اور وہیں پر ان کے سامنے چھری پہ چھری رکھ کے یوں کر رہا ہوں، یوں کر کے کرتے جو بھی کرتے طریقہ ہے، اب چھریاں تیز کی جا رہی ہے۔ وہ جانور ہے، زبان نہیں ہے، کہہ نہیں سکتا، زبان ہے کہہ نہیں سکتا، لیکن سمجھتا ضرور ہے، تبھی تو حدیث پاک میں منع فرمایا گیا ہے۔ اس لیے جو ہمارے پاس آئیں گے ذبح کرنے کے لیے، ان کو کہنا بھائی اپنی چھریوں کو ایک طرف تیز کرو، سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ اب چھریوں کو تیز کرنے سے سامنے منع کیا گیا ہے، لہٰذا اور دوسری بات ہے کہ منڈ چھری سے جو تیز نہ ہو، اس سے بھی ایسے چھری سے ذبح کرنے سے منع کیا گیا حدیث پاک کے اندر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ نہ چھریوں کو تیز کر لو، آپ نے فرمایا، اور جانور کے سامنے چھری تیز کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جب جانور کو جب ذبح کیا جائے، جب تک کہ وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کی جان مکمل طور پہ نکل نہ جائے، اس وقت تک اس کی کھال نکالنے سے منع فرمایا گیا حدیث پاک کے اندر، روکا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے، اب اس کے بعد اس کا خون نکل رہا، اسی وقت اس کے سر میں یہاں پہ اگر چھری اگر چلائی جائے گی، اگر اور یہ کہے کہ بھائی رگیں کٹتی، یہ سامنے اگر چلائی جاتی ہے خون نکالنے کے لیے، تو ایسی صورت میں جانور کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ آداب قربانی میں شامل ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے، جو لوگ ہمارے پاس آئیں گے ان کے لیے چائے کا، پوہے کا، ناشتے کا شاندار انتظام کر دیجئے، اور ان سے بتا دیجئے دیکھو ورنہ اس کو ذبح کریں گے نا، چلو ادھر آ جاؤ ناشتہ کرنے کا، اپنا ناشتہ کرنے کا، ان کو ادھر مشغول کر دیجئے، وہ ناشتے میں مشغول ہو جائیں گے، اتنی دیر تک انشاءاللہ تعالی جانور ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اگر ہم چائے بھی نہیں پلائیں گے تو انہوں گڑبڑ کریں گے، وہاں جانے کا، ہاں ابھی آ رہا ہوں میں، ہو گیا 2 منٹ رہ گئے، 5 منٹ رہ گئے، ہاں ٹھیک ہے رکو، ابھی ہو گیا میرا یہاں پہ خالی ہے تو بس ایک آدھے گھنٹے کا کام ہے، حالانکہ ابھی گلا بھی نہیں کاٹا، خالی گلا کٹا اس کا۔ تو اس واسطے کیا کرنا چاہیے؟ آسان طریقہ یہ ہے، 100-200 روپے کا شاندار ان کے لیے بھی ناشتہ کا انتظام کر لیجیے، موز لا لیجیے، کچھ اور چیز لا لیجیے، 15 منٹ ان کے اس کے اندر لگ جانا، چلو بھائی چائے پی لو، چلو بھائی کھانا کھا لو، چلو بھائی پوہے کھا لو، یہ کھا لو، وہ کھا لو، وہ کھا لو۔ اب یہ جانور کو ذبح کر دیا گیا، اور اسی طریقے سے جانور ٹھنڈا ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس کی کھال کو نکالنے کا حکم ہے۔ اب جب کھال نکال دی جائے گی، اب چاہے ہم نے کہیں پر ایک حصہ لیا یا پورا جانور ہمارے پاس گھر میں ہے، اب اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ احکامات یہ ہیں کہ اس جانور کے یعنی گوشت کے 3 حصے کرنا حکم ہے، مستحب ہے۔ یہ مستحب کا مطلب پسندیدہ، اچھا ہے، مسنون ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ مطلب ایسا کرے تو اچھی بات ہے، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کا بڑا اجر و ثواب ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، لوگوں کے مال میں غریبوں کا بھی حق ہے، سائل کا اور محروم کا حق ہے۔ سائل کا مطلب جو شخص کے ہمارے دروازے پر آئے اور کہے اللہ کے نام پہ خیرات دلاؤ، وہ ہے سائل۔ محروم کا مطلب ہے جو اپنی خودداری اور غیرت کی وجہ سے کسی کے دروازے پر جا کر سوال نہیں کرتا ہے، اسے کہا جاتا ہے محروم۔ تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم چاہے ایک حصہ لیں ہم، یا ایک بکری ذبح کریں، یا بھینس وغیرہ ہے، بھینس وغیرہ وغیری،
تو اس میں سے جو گوشت آئے گا تو اس حصے میں سے بھی 3 حصے کرنے کا ہے، یا پورا اگر جانور جو کیا گیا بھینس وغیرہ۔ اب کیا کیا جائے گا؟ 3 حصے، ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے گھر کے اندر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، اور تیسرا حصہ غربا کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے۔ ایسا نہیں کہ پورا کا پورا سارا کا سارا مال اپنے سامنے رکھ دیے، مال عرب پیش عرب اس کو بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ مال عرب پیش عرب، یہ بولتے ہیں۔ ساری چیزیں اپنے پاس، پائے بھی، گردے بھی، زبان بھی، بھیجا بھی، کلیجی بھی، بٹ کلیجی بھی، کچھ چھوڑنے کوئی تیار نہیں ہے، سب اٹھا کے رکھ دے، تاریخ ڈال کے، یہ 5 تاریخ تک یہ کھانے کا، 10 تک یہ، 15 تک یہ، پورا 1 مہینے کا پورا پروگرام بن گیا۔ وہ نہیں ہونا چاہیے، خیر ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح 3 حکم دیا گیا ہے، لوگوں کو دینے کا حکم دیا گیا ہے اور اپنے لیے بھی رکھنا ہے، اور اسی طریقے غربا میں بھی۔ بہار آئے اور اس شان کی بہار آئے، بہار آئے اور اس شان کی بہار آئے کہ پھول ہی نہیں کانٹوں پہ بھی نکھار آئے۔ اس روز غریب کے پاس بھی گوشت رہنا چاہیے، جس کے پاس قربانی نہیں ہوئی اس کے پاس بھی رہنا چاہیے، جو غیور اور خوددار ہے، غیرت مند ہے، اس کے پاس بھی ہونا چاہیے۔ تو بہار آئے اور اس شان کی بہار آئے کہ پھول ہی نہیں کانٹوں پہ بھی نکھار آئے، وہ چمن ہی نہیں کہ جس کے گوشے گوشے میں کہیں پہ بہار نہ آئے اور کہیں پہ بہار آئے۔ تو کسی کے پاس اتنا گوشت کہ بس مہینوں سرا نہیں، 8-15 دن کا اسٹاک رکھے اور کسی کے پاس نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو چیز ہم لوگوں پہ خرچ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفق یبن آدم انفق علیک، آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ وعدہ کون کر رہے ہیں؟ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ تب یہ قربانی کا جو گوشت ہو اس کو غربا میں، ضرورت مندوں میں، رشتہ داروں میں تقسیم کرنا ہے، اپنے واسطے بھی رکھنا ہے۔ ایک اور بات بطور خاص ذہن میں رکھیں کہ اپنے محلوں کے اندر یا جہاں تک ہم لے جا سکتے اطمینان بخش جگہ، وہیں تک گوشت لے کر جائیں۔ رہ رہے ہم چوپال میں، جا رہے ہم تروڑ ناکے پہ، ادھر سے کوئی آ رہا ہے ادھر دینے کے لیے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچ میں کچھ مسائل پیدا ہوں۔ سمجھنا آپ حضرات اچھی طریقے سے۔ تو اس واسطے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ احتیاط برتی جائے۔ کیا کیا جائے؟ اس لیے کہ کسی کی نیت خراب ہے، اشرار ہے، شرارتیں ہیں، خباثتیں ہیں اور دناعت ہے، اور اس طریقے سے دلوں کے اندر بغض ہے، لہٰذا خدا نخواستہ کوئی مسائل وغیرہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے تقسیم کرنا مستحب ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے کہ وہاں کا آدمی مشرق کا آدمی مغرب میں، شمال کا آدمی جنوب میں جائے۔ اپنے محلوں کو سنبھال لیں ہم، یا جہاں پر ہم کو اطمینان ہو بس وہیں تک ہم اس طریقے سے مکر لیں، بس اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہو جا سکتا ہے۔ اس لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں کہیں سے ہم گوشت لے کر آ رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے گوشت کا ٹکڑا جاتے جاتے راستے پہ گر رہا ہے، ہڈی گر رہی ہے، خون ٹپک رہا ہے۔ اس سے دلوں میں دوریاں پیدا ہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپس میں اناد، بغض اور نفرت اور بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، نزاعات شروع ہو جاتے ہیں، اور آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اور معاملات کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ لہٰذا شریعت نے ہرگز بات کی تعلیم نہیں دی کسی کے دل آزاری کی جائے، بلکہ جو چیز ہم گوشت لے کر آ رہے ہیں اس کو پورا ڈھانک کر، اور ویسے بھی جراثیم اور دھول گرد مکھیوں سے بچانے کے لیے ہم کو اپنے طور پر بچاتے ہوئے ہی لے کر آنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے عید کو بھی ہم گزارنا چاہیے۔ اسی طریقے بعد کے جو 3 دن ہیں، آپ نے فرمایا کہ لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کہ آپ نے فرمایا کہ ان دنوں میں رمضان کی عید، بقرعید کی عید، اور اس کے بعد 3 دن 11، 12، 13، آپ فرماتے ہیں ان میں روزہ مت رکھو، کیونکہ یہ کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ اس میں خوب کھانا پینا، حضرت مدنی علیہ الرحمہ کا جو خاندان ہے، آج بھی جو خاندان دیوبند میں 2-3 دن پہلے سے وہ گوشت کھانا ترک کر دیتے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں ان 3 دنوں کے اندر، اور میزبان کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ مہمان کچھ کھائے، لہٰذا اس کو الگ الگ انداز سے بنا کر، آج بھی مدنی خاندان جو ہے دیوبند کے اندر، وہ اسی طریقے سے ان کے اوپر عمل ہے کہ 3-4 روز پہلے سے گھر میں گوشت لانا ترک کر دیتے ہیں،
تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو منشا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں میرے بندے گوشت کھائیں، لہٰذا اس کو پورا کیا جائے۔ اس لیے رغبت سے گوشت کھانا چاہیے، الگ الگ انداز سے بنائیں، کھائیں، کھلائیں، ضیافت کریں، اور اچھی طریقے سے عید منانا چاہیے اور خوش دلی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ کوئی بات ایسی پیش نہیں آنا چاہیے جو ہمارے لیے مشکلات کا باعث ہو۔ بہرحال یہ ساری باتیں سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کیا اور شروع سے شروع کر دوں 12 سے تب 1:15 سے؟ ورنہ ایسا تو نہیں ہو رہا میں کہہ رہا ہوں کچھ اور آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے نہیں۔ جیسا کہ ایک صاحب کو پیلا